بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 24 ہے۔ طواف کی تمام تفصیلی معلومات پیش کرنے کے بعد اب ہم طواف کا مطلق طریقہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام باندھ کے جب مسجد حرام میں جائیں گے تو سب سے پہلے بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی فرماتے ہیں کہ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے، تو فوری طور پہ پہلے سے اپنے دل کے اندر نیت رکھیں، جو مانگنا ہے وہاں کھڑے ہو کر مانگیں۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ پوری امت کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ اب مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد آپ حجر اسود کے سامنے آ جائیں، اور حجر اسود کے بالکل سامنے ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ رش تو بہت زیادہ ہے، تو آپ اس کے سامنے جو سبز لائٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ آپ اپنے پیٹھ کی طرف سبز لائٹ کو کریں گے تو آٹومیٹک آپ کا منہ سیدھا حجر اسود کے سامنے ہو جائے گا، چاہے آپ کتنی دور کیوں نہ کھڑا ہوں، چاہے آپ سبز لائٹ کے نیچے کیوں نہ کھڑے ہوئے ہوں، آپ کا منہ سیدھا بیت اللہ حجر اسود کی طرف ہو جائے گا۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ آپ حجر اسود کی طرف منہ کریں گے اور حجر اسود کی طرف منہ کر کے آپ اپنی ہتھیلیوں کو اٹھائیں گے حجر اسود کی طرف کر کے، اور پھر ان ہتھیلیوں کو آپ چوم لیں گے۔ اب چومنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر آپ پڑھیں گے، اور دائیں طرف منہ کرتے ہی آپ چل پڑیں گے۔ بایاں کندھا حجر اسود کی طرف ہوگا اور دایاں کندھا آپ کا سبز لائٹ کی طرف، اور آپ اب طواف شروع کر دیں گے۔ اور یہ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لیں گے، اور طواف کے پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہوگا، اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ رمل کہتے ہیں کندھوں کو ہلانا، اکڑ اکڑ کر چلنا، اور یہ 3 چکروں میں یہ سنت ہے۔ اگر پہلے چکر میں بھول گئے تو 2 میں بھول گئے تو تیسرے میں، تینوں میں بھول گئے تو اس کے بعد چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں میں رمل نہیں کیا جاتا۔ اور بیت اللہ کے قریب طواف کرنے کا موقع ملے طواف قریب کر لیں، دور ملے دور کر لیں۔ یہ ضروری نہیں کہ قریب اگر آپ نے کیا تو سارے آپ قریب ہی کریں گے، اس طرح۔ اور ہر چکر سے پہلے استلام کریں گے، اور 7 چکر پورے کرنے کے بعد پھر استلام کرنے کے بعد اب آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، جو نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا سب سے افضل ہو، ورنہ اس کے بعد جتنا قریب آپ کو موقع ملے۔ اور اگر طواف کا اتنا رش ہے کہ حتیم پورا مقام ابراہیم پورا کا پورا طواف کرنے والوں کے درمیان میں آ رہا ہے، تو اس صورت میں ان کو تکلیف دیتے ہوئے وہاں نفل پڑھنا مناسب نہیں ہوگا، پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ اس صورت میں وہ 2 رکعت آپ جہاں پہ بھی آپ کو مسجد حرام میں جگہ ملے وہاں پڑھیں گے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ طواف کے اندر تصویر رکھنا ضروری ہے، طواف کے چکروں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے 7 چکر طواف کے پورے کر لیے اور آپ کو ذہن میں یاد نہیں رہا، اور آپ نے 8واں طواف کر چکر لگانے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو 7 پورے کر لیے تھے، اب آپ کا دوسرا طواف بھی شروع ہو گیا، اب آپ کو 6 چکر اور پورے کرنا ضروری ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ طواف آپ کے ذمے قضا رہے گا۔ تو اس لیے حضرت فرماتے تسبیح اپنے ساتھ رکھیں، اور طواف کے چکروں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد طواف کی دعائیں ہیں انشاءاللہ، تو ان دعاؤں کو ترتیب وار آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ان کو تحریری طور پر بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دعا پڑھتے تھے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تھی۔ اور رکن یمانی پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والذل ومواقف الخزي فی الدنیا والآخرہ۔ اور اسی طرح رکن یمانی حجر اسود کے درمیان، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ اور طواف کے دوران کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ یہاں پر ایک قابل غور ایک تنبیہ ہے، وہ یہ ہے کہ طواف کے دوران سب سے افضل عمل دعا کرنا ہے۔ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل عمل دعا کرنا ہے۔ پورا مطاف دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اور طواف کے دوران کتابیں لے کر ہاتھ میں دعائیں پڑھنا
اور اسی طرح ٹولیوں کی صورت میں اونچی اونچی آواز سے پڑھنا، ایک شخص کا بلند آواز سے پڑھ کے دوسروں کو کہلانا. اور ہمارے بھی بسا اوقات ماشاءاللہ بہت سارے ایسے سادہ لوگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے پیچھے جناب چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں سب سے زیادہ حج کا انہیں پتہ ہے. اللہ کے بندے وہ بھی غلط کام کر رہے ہیں. حج میں سب آپ اللہ کے ساتھ، پنجابی ہیں پنجابی میں اللہ سے باتیں کریں، پشتو ہیں تو پشتو میں اللہ سے باتیں کریں، آپ اردو میں اللہ سے باتیں کریں. اللہ میرے یہ مسئلے ہیں، اللہ میری یہ ٹینشن ہے، اللہ میرے یہ مسائل ہیں، اللہ میری بیٹی کے یہ مسئلے ہیں، اللہ میرے والدین کے یہ مسئلے ہیں، اللہ میری گھر والی کے یہ مسئلے ہیں. یہ مسئلے، یہ دکھڑے ہم وہاں سنانے کے لیے اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اللہ کو نہیں سنائیں گے تو اور کسے سنائیں گے ہم؟ تو اس طرح کی بہت ساری ممنوعات چیزیں جو تو مطاف میں ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ساری کی ساری ثابت نہیں ہیں. ہمیں اس لیے یہ سارے اعمال سیکھ کر جانا چاہیے. اس لیے اصل یہی ہے کہ آپ خود دعا مانگیں اور آہستہ آہستہ مانگیں اور دل ہی دل میں پڑھیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو.